اسلام آباد سے خوش آمدید. میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. آج ہم ایک آلٹرنیٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وہ ہمارے لوگوں کے لیے آلٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت کے لیے ریلیونٹ ہے. انتہا پسندی، اور صرف مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہم الگ الگ طریقوں کی انتہا کو پسند کرتے ہیں، ان کا اظہار جو ہے وہ چاہے وہ حقیقت میں ہو یا نہیں ہو، ہم اس کو زیادہ قریب سمجھتے ہیں اپنے آپ کے، اپنی بلیف سیٹ کے اندر ایک ایکسٹریم ویو ذرا جلدی لے آتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ماڈریٹ ویو کو ہم جگہ دیں. اس کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں. حالیہ ایگزامپل ایک آغا وقار صاحب ہیں اور ان کا واٹر کٹ ہے کہ انہوں نے پانی پہ گاڑی چلائی اور بہت سارے لوگوں کی تعریف آنا شروع ہو گئی. ٹی وی پہ وہ اکلیم مل گئی انہیں، اور اس کے بعد سائنسدانوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فزکس کے بنیادی قوانین ہیں اس کے خلاف ہے. اور پہلی بات یہ کہ اگر کسی اور کر لیتا، کوئی اور اگر کر لیتا، آغا وقار صاحب ہی کو کیوں پتہ چلا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ایک امریکن پروگرام ہے، وہ بادل کنٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں ہمارے یہاں بار بار. اس کے اندر بھی ای میل گروپس ہیں جو کہ یہ شیئر کرتے ہیں. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ فنکشنلی لٹریٹ نہیں ہیں، آپ کو ایک افواہ سنا دی گئی، آپ کہیں رہتے ہیں جہاں پہ اتنی اربن ریچ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ای میل ایکسیس کر سکتے ہیں، ای میل پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ صحافی ہیں، پریس پاکستان کے فورم کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ یہ شیئر کر رہے ہیں تو پھر کہیں کوئی پرابلم ہے. ہم ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمارا ایک بڑا پریسٹیجیس گیسٹ پینل ہے. وی آر پریویلیجڈ ٹو ہیو آل آف دم. امتیاز گل صاحب آتھر ہیں، رائٹر ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمایوں گوہر صاحب، رائٹر، جینٹلمین ایٹ لارج اینڈ ریسٹورانٹور. چاند تارا آپ کا ریسٹورانٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایاز امیر صاحب، MNA، رائٹر، کالمنسٹ. فرائیڈے کو آپ کا کالم آتا ہے دی نیوز میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل. میرے سوال اگر میں سارے سوال پوز کروں اور اگر ایاز صاحب سے شروع کروں آپ سب کی اجازت سے، تو ایاز صاحب یہ پانی پہ گاڑی چلی یا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد مسجدوں سے اعلانات ہوئے، میرے علاقے کی مسجد میں سے بھی اعلان ہوا کہ آپ اپنی پانی کی موٹر بند کر دیں کیونکہ جو سندھی ہیں انہوں نے پانی کے اندر زہر ملا دیا ہے. اب اس کا ہضم کرنا لوگوں کو، آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے اندر کوئی ایک پرٹیکولر اسپیشیلٹی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں. یہ تو آپ اسے کہیں گے، اردو کا لفظ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو سپرسٹیشن ہے. ہماری معاشرہ جو ہے پتہ نہیں صدیوں قدیم سے ایک سپرسٹیشس معاشرہ. ایکسٹریمزم اور چیز ہے. ایکسٹریمزم ہے یہ جو ہمارے ہر گاؤں میں گلی میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، پہلے کبھی نہیں تھا ہوتا. ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے انتہا پسندی ریلیجن کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، وہ اور ہے. سپرسٹیشن جو ہے میرے خیال جتنی خانگاہیں ہماری دھرتی پہ ہیں کہ کسی اور ملک میں نہیں ہوں گی، پر وہ سپرسٹیشن آپ کو ہندوستان میں بھی ملے گا. ایجوکیٹڈ ملک ہے، مڈل کلاس بہت آگے ہے، لیکن وہاں کے جو سادھو اور مہادیو ہیں اور بابا رام دیو اور بابا، ان کی اتنی بڑی ایمپائرز ہیں کہ شاید پاکستان میں ایسے نہ ہوں. اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تھاؤزنڈز میں ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کریں. تو میرے خیال یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، سپرسٹیشن اور ایکسٹریمزم. لیکن یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ نہیں ہے سر کہ آپ نے اتنی ایک ایکسٹریم سپرسٹیشن کو ماننے کو ترجیح دی بجائے اس کے کہ آپ اپنا لاجک اور ریزن تھوڑا سا استعمال کرنے کی کوشش کریں؟ تو وہ ہمارا پرانا معاشرہ ہے. ہم خانگاہوں پہ جاتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. ایک قسم کی فیٹلزم ہماری سوسائٹی میں بہت ہے کہ دعا کریں گے، وہ کریں گے، ہم جاتے ہیں. وہ ایک جو یہاں کا جو اسلام ہے، اور میں کہوں گا جو یہاں کا اسلام، یہ جو خانگاہوں والا اسلام ہے جو کہ برصغیر میں جو پھیلا شیلا، وہ تو بڑا نرم سا، میٹھا سا، اس کا مزاج بڑا قوالی والا، دعا والا، وہ جو کھانے والا ایسے تھا. یہ جو ہم پہ نازل ہو گیا، یہ جو سختی والا اسلام جو ہے، اور یہ 70 کے بعد جو ہے، اس سے خدا پناہ دے. اور جو پاکستان کا معاشرہ اس خانگاہوں والے اسلام کے ساتھ تو ہم اسلام پھیلا ہے اور ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا میٹھا اسلام. یہ جو کلاشنکوف والا اسلام ہے اور جو زبردستی اور یہ ہے فلانا ہے، اس کا افغانستان کے جہاد سے تعلق ہے، سعودی عربیہ سے تعلق ہے، گلف سے تعلق ہے. جو گلف اور سعودی عربیہ کا اسلام ہے وہ برصغیر کا اسلام نہیں. ٹھیک. ہمایوں گوہر صاحب، مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، یہی پرابلم ساری، آل آف اٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک کافی کمپلیکس ایشو کو لے کے تو اس کو سمپلسٹک نہیں کر سکتے. اس طرح کے نعرے لگتے رہتے ہیں. اور یہ جو آپ جس کو، یہ صرف سپرسٹیشن نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں سپرسٹیشن ہے، مگر اس میں تعصب بھی آتا ہے، اس میں کنسپریسیز میں بلیو کرنا آتا ہے. اور یہ صرف یہاں ہمارے مسلمانوں میں یا برِ صغیر میں نہیں، ہندو اور مسلمان میں، جیسے یہ فرما رہے تھے.
یہ سب میں ہے. کرسچینٹی میں بھی کوئی کم نہیں رہا. وہی جو سائنٹالوجی کا ایک چکر شروع ہوا تھا وہ کتنا وہ پروان لے گیا ہے. تو یہ یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ گروپس ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. ایکسپلائٹیشن بیسیکلی جہالت کی کرتے ہیں, یا مجبور پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ قسم قسم کی انتہا پسندی ہے جو بعض دفعہ دہشت گردی بھی بن جاتی ہے. مگر یہ دیکھیں اس کا جو بیسکلی جڑ ہے نا, وہ ایک تو ناانصافی جہاں معاشرے میں ہوتی ہے. جو ایک شخص ہے جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے سوائے ایسے کہ کسی بزرگ سے دعا منگوا دے, تو وہ بھی کرتا ہے. جو لوگ لاچار, وہ امیر ہیں مگر لاچار ہیں, جہالت ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی بلیو کرنے لگ جاتے ہیں بیکاز وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہیومن نیچر کا حصہ ہے اس طرف جانا کہ جب آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اس کا ایکسپلینیشن نہیں آپ کو ملتا, تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں کہ جی یہ سازش ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو یہ جو ہے نا اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جب تک انسان ہے تب تک یہ انسان کا فطرت کا حصہ ہے. تو وہ چلے گا. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم ایک جو ریاستی دہشت گردی ہیں, چاہے ہماری اپنی ریاست خود ملک میں خود کر رہی ہو جیسے انڈیا کشمیر میں کر رہی ہے فار ایگزامپل, یا کوئی اور ریاست آ کے ہمارے اوپر کر رہی ہو جیسے امریکہ اور نیٹو افغانستان وغیرہ میں کر رہے ہیں, اس کو ختم کریں. اور دوسرا جو سب سے اہم لانگ ٹرم چیز ہے نا, وہ تعلیم ہے. اچھی تعلیم, مدارس کی تعلیم نہیں, صحیح تعلیم وہ لوگوں کو ملے, ان کا ذہن کھلے, اس کا جو پورا مائنڈ کا پوٹینشیل کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے وہ اس کو وہ اچیو کر سکے. وہ جو ریاست ہے اس نے اس کا ویئر ود آل دینا ہے. ہم لوگ نہیں دے سکتے. اسکول وول کھول کے پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کتنے کھول لیں گے؟ تو یہ ان کا کام ہے, ان کو دیں لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ تعلیم, کیونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ ایک ہتھیار ہے جو لڑکے یا لڑکی کے ہاتھ میں آتا ہے. وہ دنیا میں نکلیں تو بھئی وہ کہیں بھی دنیا میں لڑ سکیں. لڑ سے مطلب کہ ایک حلال کی روزی کما سکیں. تو وہ جب ہوگا تو دنیا دیکھے گی. جتنی تعلیم دیکھیں نا, تعلیم بھی لینے کا صرف کتابیں نہیں یا یونیورسٹی کالج نہیں ہوتا. آپ کے ماں باپ کون ہیں, ادھر سے ہی آتی ہے تعلیم. آپ کا معاشرہ, آپ کے دوست, آپ کے بزرگ, آپ نے سفر کتنا, ٹریول کتنا کیا, اس سے آپ کو تعلیم ملتی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو فٹ پاتھ کی تعلیم ہے نا, جو سڑکوں پہ دھکے کھا کے ملتی ہے, وہ بھی بہت زبردست تعلیم ہوتی. تو یہ سب ہمیں جب تک یہ ریاستیں اپنے لوگوں کو یہ وسائل فراہم نہیں کریں گی تو اس طرح کا تعصب, سپرسٹیشن, ہر اوٹ پٹانگ چیز میں یقین کر لینا, وہ چلتا رہے گا. گل صاحب, یہ آپ نے موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ, حیات ضمیر صاحب نے اس طرف ہنٹ کیا کہ یہ ایک الگ طرح کا ایمان ہے, ایک الگ طریقے سے آیا ہے, ایک الگ وقت پہ آیا ہے. ان کو آتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریوائنڈ ہم کر سکتے ہیں یا پھر اب یہ ہمارا ہے اور ہمیں بھول جانا چاہیے جو ماضی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جہالت ہے. اس میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں آپ کو کریٹیکل تھنکنگ جسے کہتے ہیں, تنقیدی سوچ, اس کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. نسیم حجازی صاحب کے جو ناول ہیں, ہم اس افسانوی جو گلوریفیکیشن آف ڈکلائن یعنی انحطاط ایک شاندار انداز میں پیش کیا نسیم حجازی نے مسلمانوں کا, یہ قوم اسی میں ڈوبی ہوئی ہے. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جو انتہا پسندی ہے, یہ ایک وہ ایکسپریشن ہے جو کہ باہر سے آیا تھا, ویسٹ سے آیا تھا. حالانکہ مغرب نے, امریکا نے اور دوسرے ملکوں نے مل کے خود 1979 میں جب سوویت یونین کے خلاف 1979-80 میں جہاد شروع ہو رہا تھا تو خود برزنسکی صاحب تھے اس وقت, ان لوگوں نے آ کے جہاد اور مجاہد, جی وہ پہلا اسلامی درس انہوں نے نہیں دیا تھا. تو اب یہ ایک ٹرمینالوجی تھی جو انہوں نے استعمال کرنا شروع کی کہ ریڈیکلز, فنڈامنٹلسٹ, ایکسٹریمسٹ, یہ اس کے نتیجے میں ساری چیزیں آئی ہیں. ہمارا اصل مسئلہ جہالت کا ہے, لیک آف کریٹیکل تھنکنگ. میں آپ کو بے شمار زندگی میں مثالیں دے. ایک تو واٹر کٹ کی آپ نے بات کی کہ جی پانی پہ گاڑی چل سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگوں کا بھی کئی ایسا ری ایکشن تھا کہ اس میلے میں شامل ہو گئے کہ ہاں جی واقعی یہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو ہمایوں صاحب نے بات کی بنیادی طور پہ کہ جو نظام تعلیم ہے اس کو اس انداز میں کرنا ہوگا کہ لوگ خود سوچ سکے, پروسیس کر سکیں انفارمیشن کو, نہ کہ انفارمیشن آتی ہے اور اس کو ویسے ہی ہضم کر کے اور اس کو پھر مزید پھیلائیں. جو پرولیفریشن آف
اگنورنٹ انفارمیشن جو ہے ہمارے معاشرے میں مسئلہ وہ بنا ہوا ہے. تو امتیاز صاحب نے بات کی ہے, میں اس سے تھوڑا ایشو لوں گا, لیکن آپ نے بریک کرنی ہے تو اس کے بعد ہم ایک کر لیں. بریک کے بعد اعظمی صاحب سے ہم آنسر لیں گے. اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کے حوالے سے, ایجوکیشن, لیک آف ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو ہمیں شوق ہے بلیفس کا کہ پانی سے ہم نے گاڑی چلا لی, یا پھر امریکہ نے ہمارے بادل جو ہیں ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور کبھی بھی بارش کر سکتا ہے اور سیلاب ان کی وجہ سے آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. بیک ود یو آفٹر بریک.